کو بتائیں کہ شہر سمیت مضافات میں بجلی کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بجلی چوری کی شرح کی بنیاد پر 2 سے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لیسکو کی جانب سے 125 میگا واٹ لوڈ کے مطابق لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے، شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شاہد سپرا۔ جی بالکل، لاہور سمیت مضافات کے علاقوں میں بجلی کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج موسم تبدیل ہوا ہے اور درجہ حرارت بڑھنے کے بعد لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سسٹم پر بھی بجلی کی ڈیمانڈ میں تقریباً 600 میگا واٹ تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اس وقت جو ڈیمانڈ ہے وہ 2600 میگا واٹ ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ ریجنل پاور کنٹرول سینٹر سے فراہمی بھی 2600 میگا واٹ ہے۔ طلب و رسد برابر ہونے کے باوجود مختلف علاقوں میں 2 سے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، چونکہ وزارت پاور ڈویژن کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ علاقے جہاں بجلی چوری کی شرح 20%، 30% یا 40% سے زائد ہے، وہاں پر 2 سے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جائے تاکہ قومی خزانے کو ہونے والا جو خسارہ ہے اس سے بچا جا سکے۔ تو لیسکو نے شہری علاقوں میں وہ علاقے جہاں پر لائن لاسز کی شرح کم ہے وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ عارضی طور پر ختم کر رکھا ہے، لیکن وہ علاقے جہاں پر بجلی چوری کی شرح 20% سے زیادہ ہے وہاں پر 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور اس وقت لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سسٹم سے تقریباً 125 میگا واٹ لوڈ کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب یہ واضح کر دوں کہ اگر درجہ حرارت بڑھتا ہے اسی طرح لیسکو کے سسٹم پر بجلی کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جیسے شام ہوگی سولر سسٹم بند ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد کمپنی کی ڈیمانڈ یہی جو 2600 میگا واٹ تک چل رہی ہے تقریباً 3000 یا 3200 میگا واٹ تک جائے گی۔ اگر ریجنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے کوٹا یہیں 2600 میگا واٹ تک محدود رکھا جاتا ہے تو 500-600 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے سے شہر میں اعلانیہ لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، لیکن اگر ڈیمانڈ کے مطابق کوٹا بھی بڑھا دیا جاتا ہے تو شہر کے وہ علاقے جہاں بجلی چوری کی شرح کم ہے وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن وہ علاقے جہاں بجلی چوری زیادہ ہے یا لائن لاسز زیادہ ریکارڈ کیے گئے ہیں وہاں اسی طرح بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے ساتھ شاہد سپرا تھے، تفصیل آگاہ کر رہے تھے۔ ٹریفک جرمانوں میں کمی کا قانون گورنر پنجاب کے دستخط کا منتظر ہے۔ پنجاب اسمبلی نے صوبائی موٹر گاڑیاں چوتھا ترمیمی بل 21 اپریل کو ایوان سے منظور کیا۔ بل گزشتہ منگل گورنر پنجاب کو ارسال کیا گیا تھا۔ ترامیم کی حتمی توسیع گورنر پنجاب دیں گے، تاحال دستخط نہیں ہو سکے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں راؤد الشاد حسین بتائیں گے۔ جی راؤد الشاد۔ دیکھیے، ٹریفک جرمانوں کے حوالے سے پنجاب اسمبلی نے موٹر وہیکل ایکٹ جس میں چوتھی یہ ترمیم تھی، یہ بل 21 اپریل کو ایوان سے منظور کرایا تھا، تاہم صوبائی موٹر گاڑیاں چوتھی ترمیم بل گزشتہ منگل کو پاس ہونے کے بعد جو ہے وہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کو ارسال کیا گیا تھا۔ ترامیم کی حتمی توثیق جو ہے وہ گورنر پنجاب نے ہی دینی ہے، تاہم اس پر تاحال دستخط نہیں ہو سکے۔ موٹر سائیکل کے چند چلان جو ہے وہ 2000 سے کم کر کے 1000 روپے کیے گئے، جبکہ موٹر سائیکل کا زیادہ سے زیادہ چلان اب 2000 روپے کا ہوگا۔ رکشے کا چلان جو ہے وہ خلاف ورزیوں پر 3 سے 1000 کر دیا گیا، سنگین خلاف ورزی پر 2000 جرمانہ ہوگا۔ کار اور جیپ کا چلان جو ہے وہ چند خلاف ورزیوں پر 5000 سے کم کر کے 2000 روپے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر گاڑیوں کا 5000 روپے جرمانہ برقرار رہے گا۔ موٹر سائیکل، رکشے اور کار میں اوور سپیڈنگ کے جرمانوں کو برقرار بتائیے گا، وجوہات کیا بتائی جا رہی ہے؟ ابھی تک گورنر نے بل پر سائن کیوں نہیں کیے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہ بل جب گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے لے کیا گیا تھا، امینڈمنٹ بل تھا یہ، تو اس شدید عوامی دباؤ پر یہ بل جو ہے وہ حکومت لے کر آئی تھی پنجاب اسمبلی میں، تاہم یہ بل شک وائز جو ہے وہ منظور کیا گیا اور گورنر پنجاب کو ارسال کیا گیا۔ چونکہ گورنر پنجاب کی یہ صوابدید انہی کی ہے کہ 15 روز تک اگر وہ دستخط نہیں کرتے تو اس کے بعد از خود اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن وہ جاری کر دیا جائے گا۔ تاہم اس حوالے سے فی الحال اسمبلی رائے نے کوئی ایسی وجوہات نہیں جو بتائی، تاہم معمولی یہ تاخیر ہے جس کے حوالے سے بتایا یہ گیا ہے اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے کہ بہت جلد گورنر پنجاب اس پر دستخط کر دیں گے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ 13 مئی سے لاہور میں عارضی مویشی منڈیاں فعال کر دی جائیں گی۔ پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ شہر میں 5 عارضی سیل پوائنٹس قائم کرے گی۔ ماڈل مویشی منڈی شاہپور کانجرا مستقل بنیاد پر
जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए फाल रहेगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर जमील खान। जी ताहिर। ईद उल अजहा के लिए शहर के अंदर अब जो मवेशी मंडियां हैं उनको लगाने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है और ये मंडियां पंजाब कैटल मार्केट एंड मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से 13 मई से लगाई जाएंगी। ये 5 आर्जी सेल पॉइंट्स होंगे जानवरों के लिए और छठा जो है वो मुस्तकिल मंडी है शाहपुर कांजरा की, जो रूटीन में भी वहाँ पे कायम होती है, एक वो होगी और 5 आर्जी यानी कुल मिलाकर 6 मंडियाँ होंगी मवेशियों की, जो कि ईद उल अज़हा पर यहाँ पर लाहौर शहर के अंदर कायम होंगी। इनमें अगर तफसीलन बात करें तो सगियाँ पर जो आर्जी सेल पॉइंट जानवरों का कायम किया जाएगा वो 25 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल होगा। इसके बाद दूसरा जो है वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बागा के करीब बनाया जाएगा और ये 50 एकड़ पर मुश्तमिल होगा। तीसरा जो है वो बरकी रोड पर होगा और 20 एकड़ पर मुश्तमिल ये जगह होगी जहाँ पर ये बनाया जा रहा है। इस तरह और जो है LDA सिटी पर 65 एकड़ पर ये बनाया जाएगा। और अगर रायमंड की बात करें तो वहाँ 25 एकड़ पर जानवरों की फ़रोख्त के लिए सेल पॉइंट कायम किया जाएगा, यानी कि आर्जी मवेशी मंडी कायम की जाएगी। तो 5 ही आर्जी और छठी शाहपुर कांजरा की मंडी है। इसमें पंजाब जो कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी है उसकी जानिब से जो सहूलियात होंगी व्यापारियों के लिए और शहरियों के लिए, ख़रीदारों के लिए वो दस्तियाब होंगी, जिनमें टेंट होगा, ज़ाहिर पीने का पानी होगा, बैतुल खला का इंतज़ाम होगा, लाइटिंग का होगा, रोशनी का इंतज़ाम वहाँ पर होगा और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के लिए पुलिस और पैरा फोर्स के एहलकार भी वहाँ पर तैनात होंगे। इसके साथ साथ महकमा सेहत और इसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 1122 लाइफ स्टॉक समेत तमाम जो अलाइड महकमे हैं, तमाम मुतल्लिका महकमे सूबे के, वो भी वहाँ पर उनके कैंप भी वहाँ पर कायम होंगे और 13 मई से शुरू लगने वाली ये मंडियाँ ईद के तीनों दिन भी कायम रहेंगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ताहिर थे, आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत का लाइव स्टॉक शोबे में बड़ा इक़दाम। नए माली साल 2026-27 के लिए 35 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की तजावीज़ है। मज़ीद क्या तजावीज़ दी गई हैं, बात कर लेते हैं अली रामे से। जी आगाह कीजिएगा। लाइफ स्टॉक के लिए तारीख में पहली बार इतना ज़्यादा बजट जो है वो एलोकेट किया जा रहा है और इसके लिए जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है उन्होंने जो प्रपोज किया है वो 35 अरब रुपए बजट रवाना माली साल 2026-27 के बजट में शामिल करने की तजवीज़ जो है वो पेश की गई। तो ये पहला ड्राफ्ट वो हुकूमत के साथ शेयर कर दिया गया है और इस ड्राफ्ट में ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो CM के इनिशिएटिव हैं लाइफ स्टॉक के हवाले से उनको बजट का हिस्सा बनाया जाएगा और इसमें एक ख़ास तौर पर एक लोन जो प्रोवाइड किया जा रहा है लाइफ स्टॉक फार्मिंग के हवाले से वो भी इसका हिस्सा जो है हो गए और ये CM का इनिशिएटिव है। और उसके बाद जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर देखा जाए तो ख़वातीन के लिए जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग की स्कीम है वो भी करवाई जा रही है, वो शुरू होगी और उससे जो मतवस्त तबके के ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या ख़वातीन हैं, बेवाएँ हैं, उनको ख़ास तौर पर जानवर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके साथ ही लाइफ स्टॉक के जो डेली डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें मज़ीद जो तरक्याती मनसूबाजात हैं वो भी शामिल किए गए, जिसमें मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल वेटरनरी उनके अपग्रेडेशन जो है वो शामिल होगी और जो रिसर्च सेंटर है उनकी बेहतरी जो है वो की जाएगी। तो ये 35 अरब रुपए का बजट प्रपोज किया गया है नए माली साल के लिए और इसमें सबसे ज़्यादा जो इनिशिएटिव आवाम के लिए होगा, किसानों के लिए होगा, वो ये कि वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए बाकायदा इसमें हिस्सा ले सकेंगे, उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लोन के साथ साथ वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है वो जदीद निज़ाम के तहत जो है वो कर सकेंगे और इसके लिए बाकायदा लाइफ स्टॉक एक कार्ड का इनिशिएटिव रवा माली साल में शुरू किया गया, उसको भी नए माली साल के बजट के अंदर जो है वो शामिल किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन देकर लाइफ स्टॉक फार्मिंग के ऊपर फोकस जो है वो किया जाए। क्योंकि वज़ीर पंजाब ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि 10 लाख मवेशी वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे बाहर के मुल्कों में, उनका मीट जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो लिहाजा हुकूमत चाहती है कि लाइफ स्टॉक के ऊपर मज़ीद फोकस जो है वो किया जाए और इसीलिए बजट में 35 अरब रुपए की रकम एलोकेट करने की सिफारिशात जो है वो की। जी अली रामे, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त का इजलास हुआ है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ ने पूरे सूबे के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया है। इस इजलास का तफसीली अहवाल बताएंगे राउत उलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राउत उलशाद। बिल्कुल जी, 51 शहरों में तकरीबन 40% मोस्ट क्रिटिकल वर्क मुकम्मल करने का दावा इस इजलास में किया गया है, जबकि लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज मुकम्मल करने का दावा किया गया, जबकि फेज 2 का 76% काम मुकम्मल और फेज 3 का प्लान पेश करने की हिदायत की गई है। जून के आखिर तक लाहौर डेवलपमेंट प्लान 2 जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, ये भी दावा किया गया है। इसी तरह से तारीख में पहली बार लाहौर की 16,410 गलियों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। एक दिन में लाहौर की 60 गलियां अपग्रेड और ब्यूटिफाई की जा रही हैं। इसी तरह से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस इजलास में
جو صوبے کے ترقیاتی کاموں کا نہ صرف جائزہ لیا گیا بلکہ ہر شہر کی ترقی کا براہ راست احتساب کا بھی کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ جو کہا وہ کر کے دکھایا ہے اور پنجاب کی ترقی کا پہیہ اب رکنے والا نہیں۔ پنجاب کے 51 شہروں میں سٹارم واٹر ڈرینیج کا اوسطاً 40% اہم ترین کام مکمل، جبکہ کمالیہ میں 70%، گوجرا میں 65% سٹارم واٹر ڈرینیج ورک مکمل کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ٹوبا ٹیکسنگ اور چیچا وطنی میں 55% کریٹیکل ورکس مکمل کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ 6.6 ارب روپے سے 46 سیکشن ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے ساتھ راؤد الشاد تفصیل آگاہ کر رہے تھے۔ اب بات کریں شہر کے موسم کی تو ہلکی دھوپ اور ہواؤں کا امتزاج موسم راحت بخش ہو گیا۔ شہر کا درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ افشا رضوان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ افشا، کیسا موسم ہے شہر کا؟ آپ کو موسم کے حوالے سے آگاہ کروں تو نرم ہواؤں اور ہلکی دھوپ سے موسم جو ہے راحت بخش محسوس ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں جیسے کہ درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچ گیا تھا اور گرمی کی شدت محسوس کی جا رہی تھی، بارشوں کے باعث اب وہ شدت جو ہے کم ہو گئی ہے، درجہ حرارت میں بھی کمی آئی ہے اور شہریوں کو اسی موسم کی وجہ سے شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں۔ درجہ حرارت کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ کم سے کم 20 اور زیادہ سے زیادہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 33 تک جانے کا ہی امکان تھا۔ اور ہواؤں کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو آج پورے دن میں 16 سے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس وقت ہواؤں کی رفتار 16 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج کے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بارش کی تو کوئی پیشن گوئی نہیں کی گئی ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے یہ جو ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے یہ آج پورا دن اور آنے والے دنوں تک جاری رہے گا، جس سے موسم اسی طرح سے راحت بخشتا رہے گا اور خوشگوار بھی معلوم ہوتا رہے گا۔ فضائی آلودگی کے حوالے سے بھی اگر بات کر لی جائے تو اس وقت شہر کا موجودہ AQI انڈیکس 99 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت کم ہے کیونکہ صبح سویرے سے ہی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے فضائی آلودگی بہت کم ریکارڈ کی جا رہی ہے اور شہریوں کو اس حوالے سے بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ ڈسٹ کے آلودہ پارٹیکل جو ہیں وہ فضا میں نہیں ہیں، بہت صاف ستھری فضا معلوم ہو رہی ہے لاہور شہر کی، اور لاہور کے باسیوں کو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ یہ خوبصورت موسم اسی طرح سے آئندہ کچھ دنوں تک جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ افشا تھی، موسم کا حوال بتا رہی تھی۔ کہ شہر کے 277 سکولز کو نواز شریف اسکول آف ایمیننس کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ سکولوں میں 277 پرائمری اور مڈل سکول شامل ہیں۔ مزید بات کریں گے اس حوالے سے جنید ریاض سے۔ جی جنید، کیا تفصیلات ہیں؟ اور میں 277 سکولوں کو نواز شریف اسکول آف ایمیننس کے لیے نامزد کر دیا گیا اور ان کے لیے جو محکمہ اسکول ایجوکیشن ہے ان کے افسران جو ہیں ان سکولوں کا وزٹ کریں گے اور یہاں پر انفراسٹرکچر اور بچوں کی تعداد اور کلاس رومز کا تعین کرنے کے بعد ان کو جو ہے حتمی طور پر جو ہے نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس کا درجہ دے دیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے 277 سکولوں جو کہ پرائمری ہیں اور مڈل ہیں ان کا جو ہے فہرست تیار کر لی گئی ہے تاکہ ان کو نواز شریف اسکول آف ایمیننس کا درجہ دے دیا جائے۔ اس سے قبل بھی چلڈرن لائبریری کو جو ہے نواز شریف اسکول آف ایمیننس کا درجہ دیا جا چکا ہے اور وہاں پر کافی تعداد میں جو ہے وہ بچے انرولڈ ہیں اور وہاں پر زیر تعلیم ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پنجاب میں 303 سکول ہیں جنہیں نواز شریف اسکول آف ایمیننس کا درجہ دیا گیا، لیکن لاہور میں جو پرائمری اور ایلیمنٹری سکول ہیں اب ان کو بھی اسکول آف ایمیننس کا درجہ دیا جانے لگا ہے اور اس حوالے سے فہرست جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ ان اساتذہ کی فہرست تیار کر کے جہاں وہ وہاں پر موجود ہوں گے انہیں دوسرے اسکولوں میں شفل کر دیا جائے گا اور یہاں پر کوالیفائڈ ٹیچر جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے۔ جی جنید، اپڈیٹ کے لیے آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ میں 108 سالہ پرانی وراثتی جائیداد کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کی دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سماعت کا حوال بتائیں گے ملک اشرف جی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ اسلام آباد سے ٹرانسفر ہو کر لاہور ہائی کورٹ آنے والے جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی، جنہوں نے 666 ایکڑ اراضی پر دعوے کے متعلق درخواست پر سماعت کی ہے اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے شہری صادق مسیح کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے 1909 کی وراثتی جو انٹری تھی اور 1918 کے ریونیو تبدیلی جو ہے اس کو چیلنج کیا تھا اور اسے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے دوران سماعت ریمارک کیا کہ 100 سال بعد جاری سرٹیفکیٹ کیسے قابل قبول ہے اور جس پہ عدالت نے 666 ایکڑ اراضی پر دعوے پہ اور اس کی تاخیر پر عدالت سے رجوع کرنے پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔
وکیل کا یہ کہنا تھا کہ 1947 کے بعد زمین مہاجرین کو الاٹ ہوئی، بعد میں وراثتی دعویٰ دائر کیا گیا، جس پہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دیے کہ ریکارڈ میں درخواست گزار کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا، تو عدالت نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جو کہ چیلنج کیا گیا تھا عدالت نے، جس میں یہ صدا کی گئی تھی کہ اس میں ایسا دلوانے کا حکم دیا جائے، تو عدالت نے دونوں فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ جی ملک اشرف، لاہور ہائی کورٹ میں 7 سال پرانی توہین عدالت کی درخواست پر بھی فیصلہ سنایا گیا ہے، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس کی سماعت جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم کی عدالت میں ہوئی ہے، اور عدالت میں 7 سال پہلے جو ڈی جی اینٹی کرپشن تھے اس وقت کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید اعجاز حسین شاہ، ان کے خلاف یہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس کیس میں اس کی سماعت کا آغاز ہوا تو پنجاب حکومت کے جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں وقاص عمر، انہوں نے رپورٹ پیش کی اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار جو ہیں انہوں نے اپنے شوہر کے جو سندار ہے جنہوں نے کا مقدمہ بنایا تھا اس کے خلاف اینٹی کرپشن کو درخواست دی تھی کہ انہوں نے رشوت وصول کی ہے، اور اس درخواست پر 2019 میں ہی انکوائری کی اینٹی کرپشن نے اور معاملہ متعلقہ ڈی پی او کو بھجوا دیا گیا، اور ڈی پی او نے اس درخواست کو داخل دفتر کر دیا تھا۔ 2007 میں ہی 2019 میں ہی لاہور ہائی کورٹ نے زیر التوا درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا، عدالتی حکم پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے، اور اس درخواست پر فیصلہ جو ہے متعلق جو افسر تھا ڈی پی او اس نے کر دیا تھا، تو اس پہ توہین عدالت کی درخواست نہیں بنتی، جس پر چیف جسٹس نے پنجاب حکومت کے لا افسر کی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سابق ڈی جی اینٹی کرپشن سے اعجاز حسین شاہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ جی ملک اشرف، ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں باغبان پورہ میں مکان پر قبضے کی خاطر بھائی کو قتل کرنے کا مقدمہ ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ ہنجرا نے قتل کیس کا فیصلہ سنایا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، شاہین عتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شاہین، کیا فیصلہ سنایا گیا ہے؟ باغبان میں سگے بھائی نے 3 مرلے کی جگہ پر قبضے کی خاطر اپنے سگے بھائی کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ ہنجرا نے اس افسوسناک قتل کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے اس کیس میں نامزد ملزم محمد شہزاد کو سزائے موت اور 3 لاکھ روپیہ جرمانہ جو ہے وہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ اگر ملزم یہ رقم ادا نہ کرے تو اس کی جائیداد سے یہ رقم لے کر جو مقتول ہے اس کے ورثہ کو ادا کی جائے، اگر پھر بھی نہیں دیتا تو پھر اس کو 6 ماہ قید جو ہے وہ بھگتنا ہوگی۔ عدالت نے اس کیس میں زخمی ہونے والے راہگیر جس کا نام محمد سلیم تھا اس کو زخمی کرنے پر ملزم کو مجموعی طور پر 8 سال قید اور 1,30,000 روپیہ جرمانے کی جو ہے وہ رقم ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تھانہ باغبان پولیس نے جو مقدمہ درج کیا تھا اس کے مطابق شہزاد نے باغبان پورہ میں 3 مرلے کا مکان تھا، اس پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے سگے بھائی کو فائرنگ کر کے جو ہلاک کر دیا تھا۔ فائرنگ کے دوران ایک راہگیر محمد سلیم جو ہے وہ موقع پر زخمی ہو گیا تھا۔ چلان عدالت میں آیا جس پر عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بہت شکریہ شاہین عتیق۔ اے سی ماڈل ٹاؤن عبدالسمیع شیخ کے مختلف بازاروں کے دورے، اشیاء خورنوش کی قیمتوں اور معیار کا تفصیلی جائزہ لیا۔ متعدد دکانوں پر سرکاری نرخ ناموں کی موجودگی کو بھی چیک کیا۔ دورے کا تفصیلی احوال بتائیں گی فریحہ بطول۔ جی فریحہ۔ اس وقت میں ٹاؤن شپ مارکیٹ میں موجود ہوں جہاں پہ اے سی ماڈل ٹاؤن عبدالسمیع کی جانب سے جو ہے وہ بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ سرکاری ریٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مختلف دکانوں کا وزٹ بھی کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ جی سر بتائیے گا کہ آج کی جو کارروائی ہے اس کے حوالے سے تفصیلی بتائیے گا، کتنی وائلیشنز ہوئی ہیں، فائن کیے ہیں، اس حوالے سے۔ جی بالکل، ہم نے یہاں پہ 40,000 دکانیں چیک کی ہیں اور 30 ریڑیاں چیک کی ہیں۔ ہر جگہ پہ ہم نے جا کے پلین کلوتھ ہمارے لوگ جا کے ریٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں، بائنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے حساب سے ہمیں اندازہ ہو کون سے لوگ وائلیشن کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہم دکھا سکیں کہ یہ ریٹ ہے اور آپ نے اس ریٹ پہ بیچا ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس پیاز کی ایک وائلیشن آئی ہوئی تھی، 60 روپے کلو اس کا ریٹ تھا، 80 روپے کا دیا ہوا تھا انہوں نے۔ چکن کے حساب سے ہم نے وائلیشن چیک کی، 1 کلو میں 30 روپے جو ہے وہ زیادہ ریٹ لے رہے تھے۔ فی الحال ہم نے 2 لوگ یہاں پہ اریسٹ کیے ہیں، آگے ہمارے پاس اور وائلیشنس بھی ہیں جن میں پکڑیں گے۔ پہلی وائلیشن میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم وارننگ دیں، ہم لوگ جرمانہ کریں، لیکن یہ جو 2 لوگ ہم نے اس وقت اریسٹ کیے ہیں یہ وہ ہیں جو ریپیٹڈ وائلیشنس ہیں، ہم تیسری چوتھی دفعہ ان کو پکڑ رہے ہیں اور اس کے باوجود یہ لوگ نہیں سدھر رہے۔ جو ریڈی والے ہیں ان کے لیے تو بڑی سمپل پالیسی ہے، ابھی ہم ان کی ریڈی کینسلیشن کی طرف لے کے جائیں گے اور ہم انشور کریں گے کوئی اور حقدار انسان جو کہ یہاں پہ چوری نہ کرے، ہم اس کے ساتھ وہ ریڈی ان کو لاٹ کر دیں، اور جو دکاندار ہیں ان لوگوں کی اگر ریپیٹڈ وائلیشن سے ہم دکان سیل کر دیں گے ان کی۔ اچھا سر،
سر بتائیے گا کہ اس کا آپ روزانہ کی بنیاد پہ فیلڈ پہ آ رہے ہیں تو عوام کا بھی آپ نے جیسے کہ بات کی تو ان کا کیا رسپانس آ رہا ہے؟ عوام کا رسپانس پازیٹیو آتا ہے. رمضان میں ہم نے دیکھا ہم نے بہت زیادہ پرائس کنٹرول ایکٹیویٹیز کی, بہت ایک پازیٹیو رسپانس آیا. ظاہر سی بات ہے رمضان کے بعد تھوڑا سا پیس اس کا سلو ہوا, لیکن ہم نے دیکھا اس کے حساب سے ریٹس بھی کافی نارملسی کی طرف آ رہے ہیں. یہاں پہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو بھی ایک میسج جا رہا ہو کہ ہم لوگ یہاں پہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, پیٹرنس ہے, کوئی کمپلینٹ ہو تو ہماری طرف آ رہی ہو. نہیں تو اس کے علاوہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہمارے ہر علاقے کے لیے اسائنڈ ہے, جو کہ ڈیلی بیسس پہ ہماری ایک ایک مارکیٹ چیک کرتے ہیں. میں اگر آج یہاں پہ آیا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوہر ٹاؤن کے اندر یا پھر ماڈل ٹاؤن کے اندر ہمارے پاس جو ہے کوئی اس ٹائم پی سی ایم موجود نہیں ہے. وہاں کے پی سی ایمس ڈیلی بیسس سے مارکیٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں اور انشور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری چیز آن ایوریج کنٹرول میں رہے. جی بالکل, ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف مارکیٹس کو وزٹ کیا جاتا ہے اور ان کے وزٹ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عوام کو جو ہے وصولت فراہم کی جائے, سرکاری نرخوں کے مطابق اشیاء مل سکے. ان کا کہنا ہے کہ عوام کو چیزیں فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. جی فریحہ, اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. فیروزپور روڈ گجومتا اسٹاپ سے منسلک بیشتر گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. متاثرہ علاقوں میں گلیوں سمیت سیوریج نظام بھی خراب ہے. بارشوں کے موسم میں کئی فٹ پانی جمع ہو جاتا ہے. مکینوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے, بتائیں گے ابو بکر شیخ. جی ابو بکر. بالکل جی, فیروزپور روڈ سے منسلک گجو ماتا اور اس سے جو منسلک بیشتر گلیاں ہیں یہاں پہ سیوریج سمیت گلیاں ٹوٹ پوٹ ہونے کی شکایت پر جو اہل علاقہ اور خاص طور پہ مقامی دکاندار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان گلیوں سے خاص طور پہ بارشوں کے سیزن میں گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. اہل علاقہ میرے ساتھ موجود ہے. کب سے جی ان گلیوں کے یہ حالات ہیں اور متعلقہ محکموں سے کیا مطالبہ کریں گے؟ جی السلام علیکم. یہ نا سر 4 سال سے تو میں ادھر کام کر رہا ہوں, لیکن کم از کم اس کو نا 2-2.5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. بالکل ایسے یہ گلیاں ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نا یہ بارش کے ٹائم تو بالکل گزرنا بھی اس سے نا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بارش کے علاوہ جب ہم آگے پیچھے بھی آتے رہتے تو گٹروں کا پانی باہر آ جاتا ہے. گٹروں کا پانی جب باہر آتا ہے تو وہ بدبو ساری بندے کو لگتی ہے, بندہ بیمار ہو جاتا ہے. یقین کرو یہ تو ادھر سے نا ہم اوپر سے جاتے ہیں, لیکن اوپر والی گلی بھی ایسے ہی ہے, سیم اسی سے. یہ ایک گلی نہیں ہے, کم از کم 5 سے 6 گلیاں ایسی ہیں جو لگتی ہیں نا اس فیکٹری ایریے کو. یہ سب میں یہی سلسلہ ہے. تو برائے مہربانی یہ تو آپ سے ریکویسٹ بھی ہے اور یہ سی ایم سے بھی ہماری سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جلد یہ کام کیا جائے اور ہمیں اس بیماری سے بھی بچایا جائے. بہت مہربانی ہوگی آپ کی. اہل علاقہ کی گفتگو سنی. یہ جو متاثرہ علاقہ ہے یہاں پہ سیوریج کے مسائل اور گلیوں کی خرابی کے مسائل درپیش ہیں. جو یہاں کے مکین ہیں انہوں نے متعلقہ محکموں اور منتخب سیاسی قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس درینہ مسئلے کو حل کیا جائے. جی ابو بکر شیخ, اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. ڈائریکٹر جنرل FIA کا حج آپریشن 2026 کا جائزہ لینے کے لیے لاہور ایئرپورٹ کا دورہ. امیگریشن سروسز کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی گئی. ڈائریکٹر جنرل FIA نے روڈ ٹو مکہ آپریشن کا جائزہ لیا. لاہور ایئرپورٹ پر 33 فلائٹس میں سے 7076 مسافروں کی کامیاب امیگریشن کی جا چکی ہے. DG FIA نے امیگریشن کی روانگی اور مسافروں کی جانچ پڑتال کا جائزہ لیا. امیگریشن عملے کو عازمین حج کو بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے خصوصی ہدایات بھی جاری کی گئیں. حج پروازوں کے دوران مسافروں کو تیز ترین امیگریشن سروسز کو یقینی بنایا جائے. DG FIA نے یہ ہدایات جاری کی ہیں. مزید کہتے ہیں کہ DG FIA نے مسافروں سے بات چیت بھی کی ہے. ترجمان FIA کی جانب سے یہ بتایا گیا مسافروں کی جانب سے بھی امیگریشن سروسز پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. MD واسطہ لاہور غفران احمد کی زیر صدارت ترقیاتی اور آپریشنل امور کا جامع اجلاس ہوا. اجلاس میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 سالانہ ترقیاتی پروگرام کا جائزہ لیا گیا. آپریشن اینڈ مینٹیننس, عوامی شکایات, ڈی سلٹنگ سرگرمیوں, دیگر اہم امور کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. اجلاس میں DMD عبداللطیف ذیشان بلال نے شرکت کی ہے. تمام ڈائریکٹرز, ڈپٹی ڈائریکٹرز, متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی ہے. متعلقہ شعبہ جات کی کارکردگی, موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ, اور بریفنگ میں بتایا گیا لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 مکمل کر لیا گیا ہے. MD واسا کی تمام ترقیاتی منصوبوں کی سائٹس کو مکمل کلیئر کرنے کی ہدایت. تمام ADP منصوبوں کی رفتار مزید تیز کی جائے. MD واسا کی جانب سے یہ احکامات جاری کی اور کہا عوامی شکایات کا فوری حل یقینی بنایا جائے. تمام ترقیاتی منصوبے مانسون سے قبل مکمل کیے جائیں. MD واسا کی ریونیو میں اضافے اور نادہندگان کے خلاف سخت اقدامات کی بھی ہدایت سامنے آئی ہے. MD واسا لاہور غفران احمد کی زیر صدارت ترقیاتی اور آپریشنل امور کا جامع اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 سالانہ ترقیاتی پروگرام کا جائزہ لیا گیا ہے. آپریشن اینڈ مینٹیننس, عوامی شکایات, ڈی سلٹنگ سرگرمیوں, دیگر اہم امور کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. اجلاس میں DMD عبداللطیف ذیشان بلال نے بھی شرکت کی ہے.